الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين نرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 27ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 26ویں پارے کے آخر میں ان فرشتوں کا ذکر تھا جنہیں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے مہمان سمجھا تھا۔ جب آپ پر ان کی حقیقت کھلی اور پتہ چلا یہ فرشتے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا تم کس مہم پر آئے ہو؟ انہوں نے بتایا ہمیں قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قوم لوط کے علاوہ سورہ زاریات، فرعون، قوم سمود، قوم نوح کا انجام بتلانے کے بعد زمین و آسمان کی تخلیق کی طرف متوجہ کرتی ہے اور اس علمی تحقیق کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ سورت کے اختتام پر جن اور انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا جو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت ہے، اور یہ خبر دی گئی کہ ساری مخلوق کے رزق کا کفیل اللہ ہے۔ کافر اور مشرکوں کو قیامت کے دن کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد 27ویں پارے میں سورہ طور ہے۔ سورہ طور مکی سورت ہے، اس میں 49 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں ہے وَالطور، اللہ جل شانہ نے کوہ طور کی قسم کھائی۔ اسی کوہ طور کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ طور رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر فرمایا بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ ان آیتوں کی تفسیر کے ضمن میں بعض مفسرین نے دلوں پر قرآن کی شدت تاثیر کے حوالے سے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ زمانہ کفر میں بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جب وہ پہنچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب آقا علیہ السلام نے آیت نمبر 7 پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، تو حضرت جبیر فرماتے ہیں مجھے یوں لگا میرا دل پھٹ جائے گا، چنانچہ میں نے عذاب کے نازل ہونے کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا۔ جب آپ نے آیت نمبر 35-36 تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے، یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو فرماتے ہیں کیا یہ آیات سن کر مجھے خیال ہوا کہ میرا دل اور ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک رات مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں طواف کرتے ہوئے ان کا گزر ایک مسلمان کے گھر کے پاس سے ہوا جو کہ نماز میں سورہ طور کی ابتدائی آیتیں تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پہ پہنچے ان عذاب ربک لواقع، تو آپ گدھے سے اتر پڑے۔ کافی دیر تک ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے رہے، پھر 1 مہینے تک آپ گھر ہی میں رہے۔ لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے مگر انہیں آپ کی بیماری کا سبب معلوم نہیں تھا۔ تاثیر قرآن کے بے شمار واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں لیکن سارے واقعات کا جمع کرنا مقصود نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت اور سماع غور و تدبر سے کریں تاکہ ہمارے دل بھی متاثر ہوں۔ اس کے بعد یہ سورت متقیوں کے دائمی مسکن یعنی جنت کا تذکرہ کرتی ہے کہ وہاں انہیں حور و غلماں، لذیذ پھل، گوشت اور لبالب جام جیسی نعمتیں مہیا ہوں گی۔ پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہیں گے ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرا کرتے تھے، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ اگلی آیتوں میں یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوے کے بارے میں مشرکوں کے موقف کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، آپ کو کاہن اور مجنون کہتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا آپ دعوت اور نصیحت کا سلسلہ جاری رکھیں، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ سورت کے اختتام پر مشرکوں کے باطل خیالات کی تردید کی گئی، الوہیت اور وحدانیت پر دلائل قائم کیے گئے، ان احمقوں کی مذمت کی گئی جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت تبلیغ میں صبر کرنے اور اللہ کی تسبیح و حمد کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ خبر دی گئی اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، اور ظالموں کو دو عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک دنیا کا عذاب، دوسرا آخرت کا عذاب۔ اس کے بعد 27ویں پارے میں سورہ نجم ہے، مکی سورت ہے، اس میں 62 آیتیں، 3 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، یہاں اللہ جل شانہ نے ستارے کی قسم کھائی، اسی نسبت سے اسے سورہ نجم کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اہم مضامین، اس سورت کی ابتدا میں گرتے ہوئے ستاروں کی قسم کھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا گیا۔ آپ کے معجزہ معراج کا ذکر ہے، جس میں آپ نے اللہ کی قدرت اور بادشاہت کے عجائب غیب کا مشاہدہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ جنت، دوزخ، بیت معمور، سدرۃ المنتہا جیسی آیات اور نشانیوں کی آپ نے زیارت کی۔ سورہ نجم مشرکوں کی مذمت کرتی ہے جو لات و عزا اور منات جیسے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہ سورت قیامت کا تذکرہ کرتی ہے، جہاں نیک اور برے اعمال کا پورا بدلہ لیا جائے گا۔ متقیوں کے بارے میں بتاتی ہے وہ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ کافروں کے بارے میں بتلایا وہ اسلام سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ سورت بتاتی ہے ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پہ نہیں لادا جائے گا۔ انسان جو اپنی تعریف خود کرتا ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ سورہ کریمہ قدرت اور وحدانیت کے بعض دلائل ذکر کرتی ہے، مثلا یہ کہ اللہ یہ ہنساتے اور وہی رلاتے ہیں، وہی مارتے اور وہی زندہ کرتے ہیں، اسی نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے، اسی نے نافرمان قوموں کو ہلاک کیا۔ سورت کے اختتام پر قرآن کریم کے بارے میں مشرکوں کا جو رویہ تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، پس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو، بلکہ تم کھیل رہے ہو؟ اب اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد 27ویں پارے میں سورہ قمر ہے، مکی صورت ہے، اس میں 55 آیتیں، 3 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی، چاند شک ہو گیا، اس سے مراد چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسی معجزے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ قمر رکھا گیا۔ اس سورت میں وعدے بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں، مومنوں کے لیے بشارتیں بھی ہیں، کافروں کے لیے ڈراوے بھی ہیں، مواعظ اور عبرتیں بھی ہیں، نبوت اور رسالت، باعث و نشور، قضاء و قدر جیسے بنیادی عقیدے بھی ہیں۔ اس سورت کے اہم مضامین کی جھلکیاں ہم پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی پہلی آیت میں قرب قیامت اور شق قمر کا ذکر ہے۔ نمبر 2، قیامت کے قریب آ جانے کا مطلب یہ ہے نبوت محمدیہ کا زمانہ اس زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے جو آپ سے پہلے گزر چکا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی اٹھاتے ہوئے فرمایا، مجھے اور قیامت کو یوں اکٹھے بھیجا گیا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا مشہور معجزہ ہے، جب مکہ والوں نے آپ سے معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہ تھی وہ کہاں ماننے والے تھے، اس لیے فرمایا کہ اگر یہ کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں منہ پھیر لیں گے اور کہہ دیں گے یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا آپ ان سے اعراض فرمائیں اور اس دن کا انتظار کریں جب یہ قبروں سے اس حال میں کھڑے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، چہروں پہ ذلت سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے ہوں گے اور وہ خود کہیں گے یہ دن تو ہمارے لیے بڑا ہی سخت ثابت ہوا۔ نمبر 3، اس کے بعد یہ سورت کفار مکہ کو ڈراتی ہے کہ کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نہ آ جائے جیسا عذاب تم سے پہلی قوموں پہ آیا، کیونکہ تم بھی انہی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو جن جرائم کا ارتکاب وہ قومیں کرتی تھی۔ یہاں جن تباہ شدہ قوموں کا اللہ نے ذکر کیا ہے ان کی تباہی کا واقعہ بیان کرنے کے بعد عام طور پر سوال بار بار کیا جاتا ہے، بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہی؟ اس سوال کے متصل بعد یہ اطلاع دی جاتی ہے بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کے آسان ہونے کا مطلب اسے پڑھنا، اسے یاد کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ اس کے آسان ہونے کا نتیجہ ہے اسے دیہاتی بھی قرآن کریم کی تلاوت آسانی سے کر لیتا ہے جو اپنی مادری زبان کا چھوٹا سا کتابچہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے سینوں میں ساری نزاکتوں اور قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ جب صاف دل والے اسے پڑھتے اور سنتے ہیں
ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، دلوں میں عمل کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے آسان ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہر کس و نکس اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی آیتوں سے مسائل نکالنے لگ جائے، یہ مجتہد بن کر بیٹھ جائے۔ سورت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ خیر ہو یا شر ہو سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، موجود ہونے سے پہلے ہی اللہ کو معلوم ہے۔ اس آیت کریمہ سے اہل سنت والجماعت نے عقیدہ تقدیر کے اس بات پر استدلال کیا ہے۔ ان آیتوں میں یہ وضاحت کی گئی ہے انسانوں کے بارے میں چھوٹی بڑی باتیں سب لوح محفوظ میں درج ہیں، کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، لہذا کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے اور کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آخر میں متقیوں کے اچھے انجام، اللہ کی رضا اور عزت کے مسکن کی بشارت سنائی گی۔ اس کے بعد 27ویں پارے میں سورہ رحمان ہے، مدنی سورت ہے، اس میں 78 آیتیں، 3 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں ہے الرحمن، یہ سورت اللہ جل شانہ کی صفت سے شروع ہو رہی ہے، اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ رحمان کہا گیا ہے۔ اس کا دوسرا نام عروس القرآن ہے، قرآن کی دلہن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی عروس دلہن زینت ہوتی ہے، قرآن کی عروس سورہ رحمان ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سب سے پہلی نعمت قرآن کا اتارا جانا، بندوں کو اس کی تعلیم دینا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے، کوئی بھی مادی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی بدل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا بدل کوئی بھی چیز نہیں بن سکتی۔ اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے۔ قرآن ساری آسمانی کتابوں کے مضامین کا محافظ ہے، جامع ہے اور ناسخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز اپنی صفت رحمان سے کیا، گویا متنبع کیا اللہ کی ساری نعمتیں، خصوصاً قرآن کی نعمت اس کے رحمان ہونے کے آثار اور فیوزات ہیں۔ وہ رحمان ہونے کی وجہ سے بندوں پہ رحم کرتا ہے، انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ان کی تعلیم ہدایت کے لیے اس نے قرآن اتارا ہے۔ تعلیم قرآن کو تخلیق انسان سے بھی پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ رحمان صحیفہ کائنات پہ پھیلی ہوئی اللہ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کرتی ہے۔ نمبر 1 سورج اور چاند جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پہ رواں دواں ہیں۔ نمبر 2 ستارے اور درخت جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ نمبر 3 زمین جسے مخلوق کے لیے کسی فرش کی طرح بچھا دیا گیا ہے۔ نمبر 4 مختلف میوے، اناج، پھل پھول جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ نمبر 5 میٹھے کھارے پانی کے دریا جو اپنی اپنی جگہ پر جاری ہیں۔ نمبر 6 وہ موتی اور مونگے جو ان دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں۔ نمبر 7 پہاڑوں جیسی بلندی اور پھیلاؤ رکھنے والے وہ پہاڑ وہ جہاز جو ہیں جو سمندروں میں چلتے ہیں، جو حمل و نقل کے ذرائع میں سے کل بھی سب سے بہترین ذریعے تھے اور آج بھی بہترین ذریعے ہیں۔ ان دنیاوی نعمتوں کے علاوہ اخروی نعمتوں اور عذابوں کا تذکرہ بھی سورہ رحمان کرتی ہے۔ آگ کے وہ شعلے، وہ دھواں جن میں سانس دو بھر ہو جائے گا، وہ جہنم جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہے، وہ کھولتا ہوا پانی جسے دوست کی مجبوراً پئیں گے، ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ دوسری طرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے گنجان ٹہنیوں، شاخوں والے 2 سبز باغات، ان میں بہتے ہوئے چشمے، ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں، بچھے ہوئے قالین ہوں گے، دبیز ریشم کے تکیوں کے ساتھ جنتی ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ مذکورہ 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہوں گے جو پہلے 2 باغوں سے کم تر ہوں گے، ان میں 2 چشمے ابر رہے ہوں گے، میوہ جات ہوں گے، شرم و حیا، حسن و جمال کا پیکر حوریں ہوں گی۔ دنیا آخرت کی یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 31 بار سوال کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اگر 2 4 یا 10 20 نعمتیں ہوں تو ان کو جھٹلا سکتے ہو، مگر جہاں یہ حال ہو نعمتیں حد و حساب سے بھی باہر ہوں، انہیں جھٹلانا ناممکنات میں سے ہے۔ اگر اس صورت کا تجزیہ کیا جائے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی تخلیق کے عجائب اور مظاہر ذکر کیے، ان کے ضمن میں یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 بار آئی ہے۔
اس کے بعد جہنم اس کے عذابوں کا تذکرہ کرتے ہوئے 7 بار یہ آیت ذکر کی۔ قرآن پہ نظر رکھنے والے جانتے ہیں جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ پھر جنت کے باغوں جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے 8 بار یہ آیت آئی ہے، اتفاق سے جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ آخر میں ایسے باغوں کا ذکر ہے جو درجے کے اعتبار سے پہلے باغوں سے کم ہیں۔ ان باغوں کے ضمن میں بھی آیت 8 بار آئی ہے۔ جو شخص پہلی 8 پہ اعتقاد رکھے گا، اس کے تقاضوں پہ عمل کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ جہنم کے سارے دروازوں سے بچا لے گا اور دونوں قسم کی جنتوں کا حقدار بنا دے گا۔ کج فہم نے اعتراض کیا ہے جہنم اور جنت کے عذاب کی، جہنم کے عذاب کی کون سی یہ نعمت ہے جو تذکرہ کرتے ہوئے بار بار سوال کیا گیا؟ بتاؤ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس کا جواب 2 طرح سے ہے۔ پہلے یہ کہ ظالموں، سرکشوں، نافرمانوں کو عذاب دینا اللہ کے عدل کا تقاضا مظلوموں کے حق میں رحمت اور نعمت ہے۔ دوسرے کہ کفر و شرک، فسق و فجور کا جو انجام ظہور سے پہلے ہی بندوں کو بتا دینا کریم و رحیم ذات کا بہت بڑا احسان ہے۔ کیا یہ بات باعث تعجب نہیں کہ دنیا کی کسی خطرہ اور مصیبت کی پیش کی اطلاع دینے والے کو تو ہم اپنا محسن سمجھیں، لیکن اس مالک اور خالق کو محسن نہ سمجھیں جس نے ہمیں آخرت کے خطرات کے بارے میں دنیا ہی میں مطلع کر دیا، جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اور دنیا کے خطرات آخرت کے خطرات کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ سورت کے اختتام پہ فرمایا گیا تیرے پروردگار کا نام برکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں اس نام سے مراد وہی نام ہے جس سے سورت کا آغاز ہوا تھا۔ گویا آخر میں دوبارہ اسی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق ہو یا جنت دوزخ کا وجود ہو، اس صورت میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ سب اس رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد 27ویں پارے میں سورہ واقعہ ہے، مکی سورت ہے، 96 آیتیں، 3 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں ہے اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت۔ اسی واقعے کی نسبت سے سورت کو سورہ واقعہ کہا جاتا ہے، اسے سورہ غنا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا۔ جب قیامت قائم ہوگی، زمین میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اصحاب الیمین یعنی جو جنتی ہوں گے، اصحاب الشمال دوزخ میں جانے والے، سابقون خواص مومن جو نیکی کے کاموں میں دوسروں سے سبقت لے جانتے تھے۔ انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کی جزا بھی ذکر کی گئی۔ اس کے بعد یہ سورت اللہ تعالیٰ کے وجود، وحدانیت اور کمال قدرت پہ دلائل قائم کرتی ہے، بعثت اور حساب کو ثابت کرتی ہے۔ وہ اللہ جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، مٹی میں ڈالے جانے والے بیج کو پودا اور درخت بنا سکتا ہے، بادلوں سے پانی برساتا ہے، درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، وہ مردہ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اپنی قدرت کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کی عظمت کو بیان کیا۔ اللہ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی، اسی قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ قسم کھا کر فرمایا بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کو عظیم قرار دیا۔ آج سائنس کروڑوں ستاروں پہ مشتمل دنیا کے بارے میں جن تحقیقات عجائبات کا اظہار کر رہی ہے ان سے پتہ چلتا ہے واقعی یہ بہت بڑی قسم ہے۔ سائنسدان بتلاتے ہیں کائنات 500 ملین کہکشاؤں پہ مشتمل ہے، ہر کہکشاں میں 1,00,000 ملین یا اس سے کم و بیش ستارے پائے جاتے ہیں۔ یہ ساری کہکشائیں مسلسل گردش میں ہیں، چاند مسلسل گھوم رہا ہے، زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، سورج 6,00,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے، پھر ستاروں میں سے کسی کی گردش کی رفتار 8 میل فی سیکنڈ ہے، کسی کی 33 میل فی سیکنڈ، کسی کی 84 میل فی سیکنڈ۔ اگر یہ سارے سیارے آپس میں ٹکرا جائیں
عالم کا نظام درم برم ہو جائے، اگر ان ستاروں کی رفتار میں فرق آ جائے، ہمارے دن رات اور موسم تک بدل کے رہ جائیں، ان جیسی تفصیلات کو سامنے رکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی قسم کھائی ہے۔ ستاروں اور قرآن کے درمیان مناسبت یہ ہے جیسے ستاروں کے ذریعے بر و بحر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، اسی طرح قرآنی آیتوں سے جہالت اور ضلالت کی ظلمات میں سارے سامان حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے ستاروں کی دنیا کے سارے عجائبات ابھی تک انسان پہ آشکارا نہیں ہوئے، یوں ہی قرآن کی آیتوں اور ان میں پوشیدہ سارے علوم و معارف سے بھی انسان ابھی تک آگاہ نہ ہو سکا۔ سورت کے اختتام پہ فرمایا گیا، انسانوں کے تینوں گروہوں کے لیے جس جزا سزا کی میں نے خبر دی ہے یہ خیر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے، پس آپ اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح بیان کیجئے۔ اس کے بعد 27ویں پارے میں سورہ حدید ہے، مدنی سورت ہے، اس میں 29 آیتیں 4 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 25 میں ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، حدید لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کرنے کا ذکر کیا، اس لیے اس سورت کو سورہ حدید کہا جاتا ہے۔ سورہ حدید کے اہم مضامین 3 ہیں۔ پہلے یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، نمبر 2 وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، نمبر 3 کائنات کی ہر چیز اس کی حمد اور تسبیح بیان کر رہی ہے، انسان و حیوان، شجر و حجر، فرشتے، جمادات، نباتات، سب کے سب زبان حال اور زبان قال سے اس کی عظمت و کبریائی کا اظہار کرتے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا اور جب کچھ بھی نہیں رہے گا وہ تب بھی ہوگا، وہ ہر چیز پہ غالب ہے، اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، وہ ظاہر اتنا ہے ہر چیز میں اس کی شان حویدہ ہے، وہ باطن مخفی ایسا ہے کوئی عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی اور حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں جو بیان ہوا وہ یہ کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے، دین کی سربلندی کے لیے مال جان قربان کر دینے کا حکم دیا گیا، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا گیا تمہیں کیا ہو گیا جو تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حقیقت میں تو آسمان و زمین کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے، تمہاری موت کے بعد تمہارے مال و متاع سیم و زر کا وہ اکیلا ہی وارث ہوگا۔ پھر فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے، اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے ساتھ مخلص مومنوں منافقوں کا جو حال ہوگا اسے بیان کیا گیا، پھر ایمان والوں کو جھوڑنے کے انداز میں خبردار کیا گیا، وہ منافقوں یہود و نصارہ کی طرح دنیا کی زندگی اس کی زہری کشش سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کیا اب تک ایمان والوں کے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ تیسرا مضمون جو سورہ حدید میں بیان ہوا وہ یہ کہ اللہ نے انسان کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی ہے تاکہ وہ اس کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھائے۔ سمجھایا گیا دیکھو یہ دنیا سراب ہے، دھوکہ ہے، لہو و لعب ہے، کم عقل لوگ مال و دولت کی کثرت پہ فخر کرتے ہیں، حسب و نسب پہ اکڑتے ہیں، اپنی پوری زندگی ساری صلاحیتیں دنیا کا سامان جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس دنیا کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جس کی سرسبزی تر و تازگی کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے، دیکھنے والے رشک کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کوڑا کرکٹ بن کر سب کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہی دنیاوی زندگی کا حال ہے، یہ فانی ہے، یہاں کی ہر چیز زوال پذیر ہے، لیکن آخرت کی زندگی دائمی ہے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ سورت کے اختتام پر اللہ سے ڈرنے والوں اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے دوہرے اجر کا اور نور عطا کرنے کا وعدہ ہے جس کی روشنی میں وہ چلیں پھریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ نور عطا فرمائے۔ یہ 27ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔